بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹورک پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ تو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک نامور شاعر ساگر صدیقی کے بارے میں۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے وہ دوست جو چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ ساگر صدیقی بھارت کے مشہور شہر امرتسر میں 1928 میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام محمد اختر تھا جو بعد میں ساگر صدیقی کے نام سے جانا جانے لگا۔ ابتدائی تعلیم حبیب حسن سے حاصل کی جو کہ ان کے خاندانی دوست تھے۔ حبیب حسن کی وجہ سے ساگر صدیقی بہت متاثر ہوئے اور ان کو اردو شاعری میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ 1947 میں وہ لاہور میں ہجرت کر کے آ گئے۔ جولائی 1974 میں صدیقی 46 برس کی عمر میں لاہور کی گلی میں مردہ پائے گئے۔ انہیں میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ واقعات میں سننے میں یہ بھی آیا کہ 1 سال بعد اسی جگہ پر ان کا کتا بھی مردہ حالت میں پایا گیا۔ ساگر صدیقی کو ایک بے گھر شاعر کہا جاتا تھا۔ ان کو بے گھر شاعر کیوں کہا جاتا تھا اسی سے ریلیٹڈ ہم بات کریں گے۔ ان کا مشہور واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں۔ ساگر صدیقی کے والد نے ساگر کی پسند کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا تھا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، کسی تندور والے کی بیٹی کو اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ غصہ میں اس لڑکی کے گھر والوں نے لڑکی کی شادی پنجاب کے ضلع حافظ آباد میں کر دی تھی جو کامیاب نہ ہوئی، لیکن ساگر اپنے گھر کے تمام آسائش و آرام چھوڑ کر داتا نگری رہنے لگا، یعنی کہ داتا دربار لاہور۔ جب اس کی محبوبہ کو پتہ چلا کہ ساگر داتا دربار ہے تو وہ داتا صاحب آ گئی۔ کافی تلاش کے بعد آخر تاش کھیلتے ہوئے ایک نشیوں کے جھرمٹ میں ساگر مل ہی گیا۔ اس نے ساگر کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور یہ بھی بتایا کہ مجھے میرے خاوند نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور ہماری داستان محبت سن کر مجھے طلاق دے دی ہے، اب اگر تم چاہو تو مجھے اپنا لو۔ جس پر ساگر نے کہا بندہ پرور کوئی خیرات نہیں، ہم وفاؤں کا صلہ مانگتے ہیں۔ غربت، ڈپریشن، ٹینشن کی وجہ سے ساگر صدیقی کے آخری چند سال نشے میں گزرے اور وہ بھیک مانگ کر گزارا کیا کرتے تھے۔ گلیوں میں فٹ پاتھ پر سویا کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی انہوں نے شاعری لکھنا نہ چھوڑی تھی۔ میری غربت نے میرے فن کا اڑا رکھا ہے مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں ساگر کو خدا یاد نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب جنرل ایوب خان صاحب پاکستان کے صدر تھے تو ان دنوں جنرل ایوب خان صاحب کو بھارت میں ایک مشاعرے میں مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا۔ جب مشاعرہ سٹارٹ ہوا تو شاعر نے ایک درد بھری غزل سے اپنی شاعری کا آغاز کیا۔ جب وہ شاعری کر کے فارغ ہوا تو جنرل صاحب سے اس شاعر کی ملاقات ہوئی، جس پر جنرل صاحب نے اس شاعر کو کہا کہ محترم جو غزل آپ نے سٹارٹ میں پڑھی بہت درد بھری تھی، یقیناً کسی نے خون کے آنسوں سے لکھی ہوگی، اور داد دیتے ہوئے کہا کہ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ تو وہ شاعر بولے جناب عالی، اس سے بڑی آپ کے لیے خوشخبری اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس غزل کا خالق، اس کو لکھنے والا لکھاری یعنی شاعر آپ کے ملک پاکستان کا ہے۔ جب جنرل صاحب نے یہ بات سنی تو اب دنگ رہ گئے کہ اتنا بڑا ہیرا میرے ملک کے اندر اور مجھے پتہ ہی نہیں۔ جب آپ نے اس شاعر سے اس غزل کے لکھاری یعنی شاعر کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ جناب عالی، اس درد بھرے شاعر کو ساگر صدیقی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جب جنرل صاحب پاکستان واپس آئے اور ساگر صدیقی صاحب کا پتہ کیا تو کسی نے بتایا کہ جناب عالی وہ لاہور داتا صاحب کے قریب رہتے ہیں۔ تو جنرل صاحب نے اس وقت اپنے چند خاص آدمیوں پر مشتمل وفد تحائف کے ساتھ لاہور بھیجا اور ان کو کہا کہ ساگر صدیقی صاحب کو بڑی عزت و تکریم کے ساتھ میرے پاس لاؤ اور کہنا کہ جنرل ایوب خان صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جب وہ بھیجا وہ وفد لاہور پہنچا تو انہوں نے اپنا تعارف نہ کرواتے ہوئے داتا دربار کے سامنے کھڑے چند لوگوں سے شاعر ساگر صدیقی کی رہائش گاہ کے متعلق پوچھا تو ان کھڑے چند لوگوں نے طنزیہ لہجے کے ساتھ ہنستے ہوئے کہا کہ کیسی رہائش گاہ، کون سا شاعر، ارے آپ اس چرسی اور بھنگی آدمی سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اور پھر کھڑے ان چند لوگوں نے اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ دیکھے سامنے پڑا ہے چرسیوں اور بھنگیوں کے جھرمٹ میں۔ جب وہ جنرل ایوب خان صاحب کا بھیجا ہوا وفد ساگر صدیقی صاحب کے پاس گیا اور ان کو جنرل صاحب کا پیغام دیا تو ساگر صدیقی صاحب کہنے لگے جاؤ ان سے کہہ دو کہ ساگر کسی سے نہیں ملتا، اس کی کسی سے نہیں بنتی،
جب ساگر صدیقی نے یہ بات کہی تو بشمول ساگر نشے میں مست وہاں موجود ہر نشئی ایک زوردار کہکے کے ساتھ کچھ دیر کے لیے زندگی کے دبے غموں کو بھول گیا۔ بہرحال بے پناہ اصرار ترلوں کے باوجود وہ وفد واپس چلا گیا اور سارے احوال و حالات سے جنرل صاحب کو آگاہ کیا۔ کہتے ہیں کہ جنرل ایوب خان صاحب پھر خود ساگر صدیقی صاحب سے ملنے کے لیے لاہور آئے۔ جب ان کا سامنا ساگر صدیقی صاحب سے ہوا تو ساگر صدیقی صاحب کی حالت زار دیکھ کر جنرل صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر انہوں نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے غم سے چور چور نشے میں مست ساگر صدیقی سے جب مصافحہ کرنا چاہا تو ساگر صدیقی صاحب نے یہ کہتے ہوئے ان سے ہاتھ پیچھے اٹھا لیا کہ جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، جس عہد میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ ساگر صدیقی کے یہ شعر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ضرور اس دور حکومت میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوا تھا کہ جس میں اجالے پر اندھیرے کی جیت ہوئی تھی اور اچھائی پر برائی کی جیت ہوئی تھی، اور ایسی راتوں کی اکثر صبح نہیں ہوتی اور پھر غلامی شروع ہو جاتی ہے اور پھر حاکم اپنی رعایا کی طرف دیکھتا تک نہیں کیونکہ اس کا مفاد پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ٹاپک میں، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کومنٹ سیکشن میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔